السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے جو کمپیوٹر ٹیسٹ میں سوال آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوال کس قسم کے آتے ہیں اور سوال کیسے آپ کو ملیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی ہوگی۔ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ سوال کیسے ہوں گے اور آپ کیسے کمپیوٹر کو سٹارٹ کر کے پیپر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، سوالات دیکھتے ہیں، ان کے آپشن دیکھتے ہیں۔ تو سوال میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سیٹ بیلٹ کے بارے میں غلط بیان کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 میں ہے صرف ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2 میں ہے حادثے کی صورت میں سیٹ بیلٹ مسافروں کی جان بچا سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے اگر پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسافر اپنی سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے تو وہ حادثے کی صورت میں خود کو اور دوسرے مسافروں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیٹ بیلٹ کو محفوظ طریقے سے باندھنا چاہیے۔ تو ابھی اس میں جو سیٹ بیلٹ کا غلط بیان ہے وہ نمبر 1 میں ہے کہ بھائی صرف ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ استعمال کرنا چاہیے اور باقیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کا 1 نمبر جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے۔ اس سوال میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہے غلط بیان کیا ہے، یعنی کہ جو 4 آپشن اس نے دیے ہوئے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو، اس میں سے غلط کون سا ہے۔ تو نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر مسافر کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2 میں ہے مسافروں کی نقل و حمل کے لیے مخصوص گاڑیوں میں مسافروں کو لے جانے کی اجازت ہے۔ نمبر 3 میں ہے ٹرک کے لوڈنگ پلیٹ فارم پر مسافروں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4 میں ہے مسافروں کو ٹرک میں یا گاڑی کے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی اس میں جو غلط بیان ہے وہ نمبر 1 ہے کہ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر مسافر کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سوال میں بھی وہ آپ سے پوچھ رہا ہے غلط بیان کیا ہے، یعنی کہ 4 جو آپشن اس نے آپ کو دیے ہیں اس میں غلط والا کون سا ہے۔ تو نمبر 1 میں اس نے لکھا ہوا ہے اسکول بسوں میں خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 2 میں ہے جب اسکول بس رکتی ہے تو ڈرائیوروں کو اسے جلدی سے گزرنا چاہیے۔ اسکول بس کو کرب سے چڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 4 میں ہے ڈرائیور کو اسکول بس کو اس وقت نہیں گزرنا چاہیے جب وہ طلباء کو بیٹھنے یا اتارنے کی اجازت دینے کے لیے رکتی ہے۔ تو ان چاروں میں جو غلط بیان ہے وہ نمبر 2 میں ہے۔ اس سوال کے اندر آپ سے وہ پوچھ رہا ہے اگر آپ جذباتی طور پر مشغول نہیں تو آپ کو گاڑی کیوں نہیں چلانی چاہیے۔ آپشن نمبر 1 میں ہے اگر آپ جذباتی طور پر مشغول نہیں تو آپ مشکل سے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 میں ہے اگر آپ کی توجہ سڑک پر نہیں ہے تو آپ کو خطرات کا بہت دیر سے احساس ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے اگر آپ کے جذبات شدید ہیں تو آپ زیادہ خطرناک طریقے سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے تمام اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جو اوپر کے تینوں ہیں وہ اس کا رائٹ آپشن ہے اور چوتھے میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اوپر کے سبھی ہیں۔ تو اس کا جو چوتھا آپشن ہے اوپر کے سبھی وہی اس کا رائٹ آپشن ہے کیونکہ اوپر والے سبھی جو ہیں وہ ٹھیک اس نے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ والا جو سوال ہے اس میں پوچھ رہا ہے ان میں سے کون سا نکات ڈرائیور کے ضابطۂ اخلاق کا حصہ ہے۔ نمبر 1 میں ہے عوامی سڑکوں پر دماغی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں۔ نمبر 2 میں ہے دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کے حقوق کا احترام کریں۔ نمبر 3 میں ہے تمام ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ اور نمبر 4 میں ہے اوپر والے تینوں یعنی کہ اوپر کا ذکر کیا گیا تمام۔ تو اس کا بھی جو لاسٹ آپشن ہے نمبر 4 وہ اس کا صحیح ہوگا، رائٹ آپشن ہوگا۔ تو اس کے سرکل میں ٹک کر کے اس کو جمع کر دینا ہے۔
اس سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہے غلط بیان کیا ہے؟ آپ کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے اگر آپشن نمبر 1 ہے اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کو بخار ہے۔ نمبر 2 میں ہے آپ کا بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے آپ 24 گھنٹے سے نہیں سوئے تھے اور آپ بہت تھکے ہوئے تھے۔ نمبر 4 میں ہے میں نے پچھلے 2 گھنٹے میں کھانا نہیں کھایا۔ تو اس میں جو غلط آپشن ہے وہ نمبر 4 ہے کہ آپ نے پچھلے 2 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ سوال میں وہ آپ سے غلط کا پوچھ رہا ہے، تو اس میں غلط یہی ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا۔ اگلا سوال ہے مسافروں کی نقل و حمل کے بارے میں غلط بیان کیا ہے؟ نمبر 1 ہے گاڑی میں موجود ہر فرد کو سیٹ بیلٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 میں ہے مسافروں کو گاڑی کے باہر یا ٹرک میں لے جانا ممنوع ہے۔ نمبر 3 میں ہے پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ مسافروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 5 مسافروں کو لے جانے کی اجازت ہے۔ نمبر 4 میں ہے تمام مسافروں کو سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے۔ تو اس میں جو نمبر 3 ہے وہ اس نے غلط لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے لائسنس پر 5 افراد کو لے جانے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ کا جو پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس ہے جو رخصہ خصوصی ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی ایسی گاڑی چلا سکتے ہیں جس میں ڈرائیور سمیت ٹوٹل 9 افراد بیٹھ سکتے ہیں، یعنی کہ 9 سیٹر کوئی بھی گاڑی آپ چلا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ 9 افراد کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ سمپل سوال میں اس نے لکھا ہوا ہے غلط بیان کیا ہے؟ نیچے آپشن نمبر 1 میں ہے ایمرجنسی گاڑیوں کے کوئی خاص حقوق نہیں ہیں اور انہیں ٹریفک کے تمام قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 میں ہے ہنگامی گاڑی کے پیچھے براہ راست گاڑی چلانا ممنوع ہے اور آپ کو کم از کم 50 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 میں ہے اگر آپ کو کوئی ہنگامی گاڑی نظر آئے تو آپ کو فوری طور پر راستہ صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4 میں ہے آپ بصری اور آڈیو وارننگ سگنلز کے ذریعے ہنگامی گاڑی کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ابھی اس میں جو غلط بیان ہے وہ نمبر 1 ہے کہ ہنگامی گاڑیوں کے کوئی خاص حقوق نہیں ہوتے اور انہیں ٹریفک قوانین کے تمام پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہنگامی گاڑی ہوتی ہے اس کے خاص حقوق ہیں اور اس کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی مثال دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کی ہے؟ نمبر 1 ہے پیدل چلنے والے۔ نمبر 2 ہے لوگوں کی ہدایت یافتہ گروہ۔ نمبر 3 ہے جانوروں کے ریوڑ کی ہدایت کی۔ نمبر 4 ہے اوپر کے سبھی، یعنی کہ اوپر والے تینوں۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے، جو صحیح آنسر ہے وہ نمبر 4 ہے، کیونکہ اوپر کے جو سبھی ہیں وہ سڑک پار کرنے والے گروہوں کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سیٹ بیلٹ کے بارے میں غلط بیان کیا ہے؟ صرف ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ لگانا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حادثے کی صورت میں سیٹ بیلٹ مسافروں کی جان بچا سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسافر اپنی سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے ہیں تو وہ حادثے کی صورت میں خود کو اور دوسرے مسافروں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیٹ بیلٹ محفوظ طریقے سے باندھنا چاہیے۔ ابھی سیٹ بیلٹ کے بارے میں جو غلط بیان ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ نمبر 1 ہے کہ صرف ڈرائیور کو استعمال کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو نہیں۔ تو باقی لوگوں کے بارے میں جو اس نے آپشن لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح لکھے ہوئے ہیں، اور جو پہلا ہے وہ اس نے غلط لکھا ہے، اس لیے اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ نمبر 1 میں ہے کہ صرف ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے۔ تو یہ اس کا غلط بیان ہے۔ تو پیپر کے اندر آپ کو اسی طرح کے سوال آئیں گے۔ آپ نے پہلے سوال کو پڑھنا ہے، سوال کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے آپشن جو نیچے اس نے 4 لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، سوچیں اور پھر اس کا آنسر اس کو دیں کہ بھائی اس کا یہ والا ہے۔ تو اسی طرح کے سوال پیپر کے اندر آئیں گے کہ غلط کون سا ہے، صحیح کون سا ہے،
اشاروں کے سوال جو ہیں وہ بھی آئیں گے، لیکن جو زیادہ تر تھیوری کے سوال آپ کو آتے ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں پیپر کے اندر